نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام بھی کریں اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر وہ کام مردود ہے جو مخلوق کے لیے کیا جائے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کسی کا کے ساتھ تعاون ہو، کوئی عمل بھی ہو، یہ شرط ہے پہلی کہ وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اور صرف اپنے اللہ، اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کام میں برکت کو رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اس نے کلمہ ہی اس لیے پڑھا ہے کہ وہ اپنی سچائی، اپنی دیانتداری، اپنی ایمانداری رہتے لوگوں کے سامنے کرے گا، اور اس سے وہ متاثر ہو کر غیر مذاہب اسلام میں داخل۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، مدائن فتح ہوا تو چند دنوں کے بعد ایک اجنبی نوجوان چادر میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی، کپڑے میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی لے کر آ رہا ہے، اور لا کر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ امانت ہے اور آج میں امانتوں کو واپس کرنے آیا ہوں، اور یہ اپنی امانت لے لو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کپڑے کے اندر، یہ چادر کے اندر کیا چیز لپیٹی ہوئی ہے، اور جب اس کپڑے کو کھولا جاتا ہے، اس چادر کو کھولا جاتا ہے، تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس کے اندر بادشاہ کا شاہی تاج، وہ قیمتی تاج جو سر پر اس بادشاہ کے ہوتا تھا، اور جو سونے کا بنا ہوا، اور اس کے ساتھ قیمتی ترین ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے۔ اب جب وہ واپس کیا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اور اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملا؟ تو اس مجاہد نے کہا کہ جہاد ہو رہا تھا اور بادشاہ قتل ہوا، اور اس کے سر سے تاج گرا، وہ مٹی میں مکس ہو گیا، یعنی مٹی کے نیچے ہو گیا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو اچانک مجھے نظر آیا اور مجھے ملا، اور میں نے اس کو اٹھا کر سنبھال لیا۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بھی حیران ہوئے کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جائے، یا وہ خود کسی کو بتا دے، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نوجوان نے وہ تاج اٹھایا اور سنبھال لیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر
وہ اس شاہی محل تاج سے اگر شاہی تاج سے ایک بھی ہیرا اگر توڑ کر جواہرات اور ہیرا توڑ کر اگر بیچ دیتا 70 نسلوں کے لیے کافی تھا، اتنا قیمتی تاج تھا، سونے کا بنا ہوا اور عالی شان تاج تھا۔ تو جب وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ اپنا نام تو بتا کے جاؤ۔ تو اس نے دوڑتے ہوئے فرمایا کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ ذات میرا نام اچھی طرح جانتی ہے، مجھے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور نام نہیں بتایا اور چلے گئے۔ اندازہ لگاؤ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ جب ہم اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ برکت بھی ڈالے گا، اللہ